بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم نے الف کی کھوج کرنی ہے جو کہ ہمارے ہی وجود میں پایا جاتا ہے، یعنی انسان کے وجود میں ہی الف کی تشخیص کھوج ملتی ہے۔ یہ الف انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار چیز میں نہیں پایا جاتا، باقی تمام جاندار چیزیں انسان کے تابع ہیں، کیونکہ انسان ان تمام جاندار چیزوں پر طاقتور ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سب سے زیادہ قریب ہے، کیونکہ انسان کی صورت اللہ تعالیٰ کی محبوب صورت ہے۔ تو پہلے تو اچھے انسان بننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اپنی بڑائی نہ کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو، کسی کے ساتھ اچھا اور بہتر وقت گزارو، انصاف پر رہو، ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنا اور روشنی کے تصور میں رہنا، اور جس نے اپنے وجود میں پھونکی گئی روشنی کو پہچان لیا، اس نے یا جان میں اس روشنی کا دیدار کیا اور حقیقت کے راز اس پر کھل گئے اور وہ اپنے آپ کو پہچان گیا۔ جس نے چاہا کہ میں اپنے تھوڑے سالوں کی دی ہوئی زندگی میں اپنا وہ کام کروں جس کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اپنی بریک بینی سے ظاہری مقام میں ظاہر کیا۔ ہم حالات کے اس قدر شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارا دنیا حاصل کرنے کے علاوہ اور کوئی ٹارگٹ مشن ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کے علاوہ اور کسی دنیا کو تو ہم نے جانا ہی نہیں، اپنی طرف پلٹ کے ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اب ہم کو دھیان ضروری کرنا چاہیے، اپنی طرف مڑ کر ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ اب ہماری عمر بچپن کی نہیں رہی۔ اب تو ہم موت کے بڑھاپے میں، یعنی کہ موت کے قریب، اس منزل کے قریب جس منزل کا ہم نے یہ سفر طے کیا ہے، قریب ہو چکے ہیں۔ ہم نے اب اپنے سونے کا پیچھا کرنا ہے، یعنی کہ سونے کے بعد ہم باطن میں کیسے چلے جاتے ہیں جو مرنے کے بعد کا عالم ہے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے ہم نے ہر چیز کو متبادل بنایا، جو ظاہر ہے اس کا باطن رکھا، وہ زندہ کرتا ہوں ٹھیک ایسے ہی وہ فرماتا ہے، اور روزے قیامت کو مرنے کے بعد ایسے ہی زندہ کیا جانا۔ تو ہم باطن میں داخل ہونے کے لیے اپنے چہرے کے اندر داخل ہوں گے، داخل ہونا پڑے گا، کیونکہ چہرے میں ہی باطن کے جانے کا راستہ ہے۔ ہمارا سفر ہے
اللہ کی طرف کا تو اللہ ہماری شارگ سے زیادہ نزدیک ہے، تو ہم اپنی شارگ کی طرف سفر کریں گے۔ جیسا وہ ذات فرماتی ہے، میں رات کو نیند آرام کیا تمہارے لیے، اور سونے سے پہلے کچھ دیر جاگ لیا کرو۔ جب ہم نیند کی تیاری میں ہوتے ہیں اور بستر پر آرام سے آنکھیں بند کر کے نیند کے انتظار میں ہوتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ظاہری دروازے بند ہو گئے ہیں۔ ہم سوئے تو نہیں ہیں مگر دروازے بند ہیں، جیسے ہم کسی کوزے کے اندر بند ہیں، کمرے کے اندر بند ہیں۔ دروازے کیا ہیں؟ آنکھیں۔ آنکھیں بند تو ظاہری دروازے بند۔ تو اب باطنی دروازوں کو تلاش کرو۔ وجود کے اندر ہیں، ایک جہان یہ ہے اور دوسرا مرنے کے بعد والا جہان، جس کے بارے میں اللہ کی ذات پاک نے سورۃ رحمان میں فرما دیا ہے، اور مالک دو مشرق کا اور مالک دو مغرب کا، جبکہ ہم لوگ ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب جانتے ہیں۔ دوسرا مشرق کہاں ہے، کیسا ہے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے ابھی باطن کا سفر کیا ہی نہیں۔ باطن وجود کے اندر ہے، ہر وجود کا باطن ہے، اس لیے وہ وجود میں آتا ہے۔ اس لیے دوسرے مشرق کو نہیں جانتے۔ جب ہم کو نیند آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمام روشنیاں جو وجود کو چلا رہی ہیں، وجود کے ہر حصے سے واپس اپنے محور کی طرف روانہ ہوتی ہیں۔ جب روشنی ہر حصے سے اپنے وجود میں جو مرکز ہے روشنی کا، اپنے محور کی طرف لوٹنے پر ہم کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری آنکھ کے سامنے روشنی کا بڑھنا پھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہوتے ہوتے ہم کو نیند آ جاتی ہے اور ہم بے ہوشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں، اور تمام روشنی جسم سے سمٹ کر اپنے محور میں اکٹھی ہو جاتی ہے، جس میں ہم کو کوئی ہوش نہیں رہتی، چاہے ہم کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ دے دے۔ سوتے وقت باطن میں رہنے والے لوگ، روشنی میں رہنے والے لوگ وہ ہیں جو ایسی مہک کو پی رہے ہیں جس کا نشہ ہر وقت رہتا ہے، جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال صاحب شاعر مشرق رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، عشق کے مکتب کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ہوئی۔ یعنی کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی روشنی کی طرف پلٹا ہے، اس ذات کی محبت میں گرفتار ہوا ہے، یا جس کو اس ذات نے چن لیا ہے، اس ذات کے باطنی نظاروں میں داخل ہوتا ہے، تو وہ نظارے ہی ایسے ہیں کہ دنیا اس کے مقابلے کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ایسا انسان جو نانگا ہے، نہ کوئی سوج ہے، مدہوش ہے، پتہ نہیں چلتا
کہاں رات آئے اور کہاں دن کیا کھائے، اچھا یا برا دیکھنے والوں کی نظر میں، یعنی مثال اس کی جس نے اللہ کو راضی کرنا تھا اور اپنے مقام کو پانا تھا، پیسہ بھی تھا، سب کچھ تھا، اللہ نہیں راضی ہوا۔ اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کوئی اللہ کو جاننے والا ہی بتا سکتا ہے۔ پوچھنے میں پتہ چلا کہ اللہ کو تو فقیر لوگ جانتے ہیں، فقیر کی ذات جانتی ہے۔ فقیر کون؟ جو کم وقت دنیا فانی کی طرف متوجہ کرے اور زیادہ وقت اللہ کی طرف عبادت میں، دھیان میں یا باطن میں گزارتا ہے، وہ تو سچ بولنے والا، سچا، ہر شے سے زیادہ اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھنے والا، انصاف پسند، آخرت کی فکر کرنے والا، قناعت کرنے والا، پردے والا، روزے والا، وہ فقیر۔ وہ فقیر میں، جس فقیر میں اس پاک ذات کی صفت موجود ہو۔ فقیر اصل میں تو حضرت علی کی ذات پاک سے منسوب ہے، یعنی کہ فقیر اصل میں حضرت علی پاک ہیں۔ حضرت علی کی ذات پاک عاشق رسول ہیں، جنہوں نے کم سن عمر میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات پاک کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا اور کم سن عمر میں اسلام لائے۔ اسلام کی تمام جنگیں عظیم حضرت علی کے نام پر ہیں، جس میں ایک جنگ کا واقعہ ہم کو یاد ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حضرت علی کی ذات پاک فقیر کیسے ہوئی؟ نبی مہربان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے حضرت علی پاک عاشق تھے۔ جب آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری دربار لگتا تو سرکار علی